29 नवंबर 1992 इतवार की एक सर्द रात थी। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के एक छोटे से कस्बे में एक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। लोग सोने के लिए अपने बिस्तरों में जा चुके थे। घर के मालिक ने दरवाज़ा खोला तो सामने 2 छोटे बच्चे खड़े थे। इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। इनके कपड़े खून में लथपथ थे और चेहरे पर खौफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। दोनों में से बड़ा बच्चा बोला, हमारी माँ को एक बुरे आदमी ने गोली मार दी है। हमारे नाना अबू डॉक्टर हैं, आप इन्हें बुला दें, वो हमारी माँ को ठीक कर देंगे। घर का मालिक, जो अभी तक हैरानों परेशान खड़ा था, इसने एक हमसाये को साथ लिया और बच्चों की बताई हुई जगह की तरफ चल दिया। तकरीबन आधा मील दूर सड़क के किनारे कच्ची जगह पर एक कार खड़ी नजर आई। बच्चों ने इस कार की तरफ इशारा किया। वहां पहुंचकर ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोला तो एक 39 साला औरत का मुर्दा जिस्म बाहर को गिर पड़ा। इसके सर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी। घर का मालिक और इसका दोस्त बेहद घबरा गए। इस कस्बे में कत्ल जैसे जुराइम ना होने के बराबर थे। इसे एक पुरअमन इलाका समझा जाता था। इन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कार के अंदर और आसपास से पुलिस को कोई खास एविडेंस नहीं मिला। बच्चों ने बताया कि हमारा घर पास ही है। पुलिस बच्चों के साथ इनके घर पहुंची और घर का जायजा लेना शुरू कर दिया। पुलिस को ऐसे शवाहिद की तलाश थी जिसके जरिए वो कातिल तक पहुंच सके। बड़ा लड़का, जिसका नाम रिकी था, इसने पुलिस को बताया कि वो और इसका छोटा भाई माइक 4 दिन पहले अपने माँ बाप के साथ एक फैमिली फंक्शन पर गए थे और आज ही अभी अभी अपनी माँ के साथ वापस आए हैं। इनफ्रेड टोकर, इनका बाप, इनके साथ नहीं था। वो एक वकील था और फंक्शन से ही सीधा एक क्लाइंट से मिलने फ्लोरिडा चला गया था। वो एक दरमियाने दर्जे का स्टाइलिश घर था। पहली नज़र में पुलिस को शक हुआ कि ये डकैती यानी रॉबरी केस है। घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी और दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बहुत सी कीमती चीज़ें घर में सही सलामत मौजूद थी। अगर मान भी लिया जाए कि डाकू घर खाली देखकर अंदर घुस गए तो बिजली गाड़ी की आवाज़ सुनते ही इन्हें पिछले दरवाजे से भाग जाना चाहिए था। इन्वेस्टिगेटर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि ये डकैती की वारदात नहीं बल्कि मुजरमों का असल मकसद बच्चों की माँ सारा टोकर को कत्ल करना ही था। इन्होंने खुद को बचाने के लिए इसे डकैती दिखाने की कोशिश की थी। बच्चों की आंखों के सामने इनकी माँ का कत्ल हुआ था और वो गहरे सदमे की हालत में थे। लेकिन बड़ा लड़का रिकी बहुत बहादुर साबित हुआ। इसने खुद पर काबू पाकर पुलिस को बताया कि जब वो घर पहुंचकर गाड़ी गैराज में खड़ी कर रहे थे तो एक काली रंगत वाला आदमी अचानक सामने से आया। इसके हाथ में पिस्टल थी। वो पिछली सीट पर बैठ गया और इनकी माँ सारा को गाड़ी गैराज से निकालकर सड़क की तरफ ले जाने का कहा। सारा रो रो कर मिन्नत कर रही थी कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन इसने तरस खाए बगैर अचानक पीछे से सारा टोकर के सर में गोली मार दी और चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। रिकी को इसकी माँ ने कई बार बताया था कि गाड़ी में से उतरने से पहले इसकी चाबी निकाल लेते हैं। लिहाजा रिकी ने ऐसे ही किया और चाबी घुमाकर कार का इंजन बंद कर दिया, जिससे गाड़ी, जो कि पहले ही बहुत स्लो स्पीड पर चल रही थी, फौरन रुक गई। इसके बाद वो अपने भाई को लेकर मदद की तलाश में निकल गया। पुलिस ने रिकी के बाप फ्रेड टोकर को फ़ोन किया और इसे बताया कि इसकी बीवी का कत्ल हो गया है। वो फूट फूट कर रोने लगा। इसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे बहुत गहरा शौक लगा हो। इसने क्लाइंट के साथ मीटिंग फौरन क्लोज की और घर वापस आ गया। इसके दोनों बेटे अपने बाप को देखकर भागे भागे आए और इससे लिपट गए। इनकी माँ को एक सफाक कातिल ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था और अभी तक पुलिस को कातिल का कोई नामो निशान नहीं मिला था। इससे पहले कि कातिल किसी और की जान लेता, पुलिस को उस तक लाजमी पहुंचना था। एक बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी, वो ये कि सारा को कोई क्यों कत्ल करेगा। फ्रेड चूंकि वकील था और बहुत से मुजरमों को सजा दिलवा चुका था, इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कहीं ये फ्रेड के किसी दुश्मन का काम ना हो। लेकिन फ्रेड ने बताया कि इसे आज तक एक भी धमकी नहीं मिली। इससे इन्वेस्टिगेटर्स का शक दूर हो गया। अभी तक पुलिस को इस केस में कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। इन्होंने सारा के रिश्तेदारों से भी पूछताछ करने का फैसला किया,
جس کے نتیجے میں سارا اور فریڈ کی میرڈ لائف کے بارے میں بہت سے حیران کن انکشافات ہوئے۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار بالکل نہیں تھی۔ فریڈ ٹوکر سارا کی توقع سے بہت مختلف انسان ثابت ہوا تھا۔ 1985 میں سارا اور فریڈ کی شادی ہوئی تھی۔ سارا نے اسے ٹی وی پر پہلی بار دیکھا تھا جب وہ ایک کیس کے سلسلے میں میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا۔ اس نے فریڈ کے بارے میں سرچ کی تو اسے پتا چلا کہ وہ دونوں ایک ہی اسکول سے پڑھے ہیں۔ سارا چاہتی تھی کہ کسی ہم خیال شخص سے شادی کر کے ایک پرامن زندگی گزارے۔ اس نے فریڈ سے کانٹیکٹ کیا۔ کچھ عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد انہوں نے گھر بسانے کا فیصلہ کر لیا۔ شادی کے 3 سال کے اندر سارا 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ ابھی تک سب ٹھیک چل رہا تھا۔ فریڈ نے پبلک پراسیکیوٹر کی جاب چھوڑ کر اپنی پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی۔ یہاں سے فریڈ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ ایک قابل وکیل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے پاس کلائنٹس کی بھرمار ہو گئی اور وہ کئی دن گھر سے غائب رہنے لگا۔ سارا پوچھتی تو کام کا بہانہ کر دیتا۔ سارا نے نوٹ کیا تھا کہ فریڈ کے کلائنٹس اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اسے اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی فکر ہونے لگی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ فون کی گھنٹی بجتی، سارا فون اٹھاتی اور اس کی آواز سنتے ہی دوسرا شخص بغیر کچھ کہے فون بند کر دیتا۔ اسے فریڈ پر شک ہو گیا کہ اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ سارا نے فریڈ پر نظر رکھنے کے لیے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو پیسے دیے۔ اس نے چند ہی دنوں میں سارا کو ثبوت لا کے دیے کہ فریڈ کی اور کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے۔ سارا بہت پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں اور بچوں کی طبیعت پر برا اثر پڑے۔ اس نے فریڈ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس نے سارا کو سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ ایک بار وہ امیر ہو جائے پھر یہ سب چھوڑ دے گا۔ فریڈ نے گھر کی بیسمنٹ یعنی تہ خانے میں اپنا سٹور روم بنایا ہوا تھا جہاں اس کی سینکڑوں فائلز پڑی تھیں۔ سارا نے ان فائلز کی جانچ پڑتال کی تو اسے پتا چلا کہ فریڈ کرپٹ لوگوں کے کالے پیسے کو سفید کرنے میں ان کی قانونی رہنمائی کرتا ہے۔ سارا نے ان فائلز کی کاپی کر کے اپنی بہن کو دے دی اور کہا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے تو یہ ڈاکومنٹس پولیس کو دے دے۔ سارا مر چکی تھی۔ اس کی بہن نے وہ ڈاکومنٹس پولیس کو دے دیے۔ ان کاغذات سے فریڈ کے مالی جرائم تو ثابت ہو رہے تھے لیکن سارا کے قتل میں اس کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ کیس سرد ہوتا جا رہا تھا۔ سارا کا باپ بوڑھا ہونے کے باوجود ایک بلند حوصلے والا شخص تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کی بھی ہمت بڑھائی۔ اسے پورا یقین تھا کہ پولیس جلد ہی قاتل تک پہنچ جائے گی۔ اس نے قتل کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے ایک بڑے انعام کا اعلان کر دیا۔ آخرکار سارا کے باپ کی کوشش رنگ لے آئی۔ اس سے ایک عورت نے رابطہ کر کے بتایا کہ سارا جس دن قتل ہوئی اسی دن اس کا بھائی کرٹس رات 12 بجے کے قریب گھر آیا اور اس کے جوتوں پر خون کے نشانات تھے اور اس نے اپنی بہن کے سامنے سارا کے قتل کا اعتراف بھی کیا تھا۔ 23 دسمبر 1992 کو پولیس نے کرٹس کو اریسٹ کر لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ کرٹس پہلے بھی چھوٹے موٹے جرائم میں جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ اسے نشے کی بہت گہری لت لگی ہوئی تھی۔ انویسٹیگیٹرز کو شک تھا کہ کرٹس نے یہ قتل پیسوں کے لیے کیا ہے کیونکہ اس کا سارا سے کسی قسم کا تعلق واسطہ نہیں تھا۔ کرٹس اپنی دادی ماں سے بہت پیار کرتا تھا جس کے کہنے پر کرٹس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے یہ قتل ایڈی کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے اس قتل کے لیے اسے $5000 دیے تھے۔ پولیس نے بغیر وقت ضائع کیے اسی دن ایڈی کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایڈی نے کرٹس کو جھوٹا کہا اور سارا کے قتل سے بالکل لا تعلقی ظاہر کی۔ پولیس نے ایڈی کے بارے میں چھان بین کی تو ایک ایسا انکشاف ہوا جو اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکتا تھا۔ پولیس کو پتا چلا کہ ایڈی فریڈ سے قانونی مشوروں کے لیے ملتا رہتا ہے اور ایک کاروبار میں وہ فریڈ کا پارٹنر بھی ہے۔ فریڈ نے تفتیش کے دوران کبھی ایڈی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ سارا کے قتل سے چند ماہ پہلے ہی فریڈ نے سارا کے نام پر $2 ملین کی انشورنس بھی کروائی تھی۔ اس کا مطلب صاف تھا، سارا کی موت کا سب سے بڑا فائدہ فریڈ کو ہی تھا۔ سارا کے مرنے سے اسے نہ صرف $2 ملین کی بھاری رقم مل رہی تھی بلکہ اس کی اللیگل ایکٹیویٹیز پر بھی پردہ پڑا رہتا۔ پولیس چاہتی تھی کہ فریڈ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ٹھوس ثبوت جمع کر لے۔ اس طرح سارا کے قتل کو 8 مہینے گزر گئے۔ اس دوران فریڈ نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اس نے اپنے آفس میں زہریلی گولیاں نگل لی لیکن اس کا دوست وقت پر پہنچ گیا
اور اس کی جان بچ گئی۔ پولیس کے بار بار سوال جواب کرنے سے فریڈ ذہنی طور پر بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے پریس کانفرنس بلا کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ میرا اپنی بیوی کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں تو قتل والے دن اپنے گھر سے بہت دور فلوریڈا میں ایک کلائنٹ سے ملنے گیا ہوا تھا۔ مجھے خود پولیس کے ذریعے سارا کے قتل کی خبر ملی۔ اس خبر نے مجھے کس طرح توڑ دیا آپ نہیں سمجھ سکتے، اور پولیس مجھے ہی قاتل سمجھ رہی ہے، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس جذباتی تقریر کا عام لوگوں پر تو ضرور اثر ہوا، لیکن انویسٹیگیٹرز جو ایسے ڈرامے ہر روز دیکھتے ہیں، ان کے کان پر جون تک نہ رینگی اور انہوں نے اپنی کوشش مزید تیز کر دی۔ آخرکار جولائی 1993 میں ایڈی نے زبان کھول دی اور بتایا کہ فریڈ اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے بہت سے راز جان چکی تھی۔ ایڈی نے بتایا کہ میں نے فریڈ کو مشورہ دیا کہ سارا کو قتل کرنے کے بجائے اسے طلاق دے دو۔ اس پر فریڈ نے کہا کہ طلاق دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی پولیس کو سب کچھ بتا سکتی ہے۔ چنانچہ سارا کے قتل کے لیے ایڈی نے کرٹس کو ہائر کیا اور اس قتل کو ایک رابری کیس ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اب پولیس کے پاس فریڈ کو عدالت سے سزا دلوانے کے لیے کافی مٹیریل جمع ہو چکا تھا۔ چنانچہ 25 اگست 1993 کو پولیس نے فریڈ کو گرفتار کر لیا اور اس پر مقدمے کا آغاز ہوا۔ اس کیس میں ایک دلچسپ موڑ تب آیا جب کرٹس نے عدالت میں اپنا بیان بدل لیا۔ وہ پولیس کے سامنے اقرار کر چکا تھا کہ اس نے ایڈی کے کہنے پر سارا کا قتل کیا ہے، لیکن عدالت میں اس نے ایک نئی کہانی سنا دی۔ اس نے عدالت کو بتایا کہ قتل کی رات میرے ساتھ ایڈی بھی تھا اور پسٹل بھی اسی کے پاس تھی۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ سارا کو قتل کر دے گا، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ اسے صرف ڈرانا ہے۔ لیکن جب ایڈی نے سارا کو گولی ماری تو ڈر کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں خود وہاں سے بھاگ گیا۔ اس موقع پر سارا کا بڑا بیٹا ریکی کام آیا۔ اس نے اس رات کا سارا واقعہ عدالت کے سامنے کہہ سنایا کہ کس طرح کرٹس ان کی کار میں گھسا اور کیسے اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے گولی مار دی۔ معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا، شک شبے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ چنانچہ عدالت نے کرٹس، ایڈی اور فریڈ تینوں کو عمر قید کی سزا سنا دی اور دونوں بچوں کو ان کے نانا ابو کی کسٹڈی میں دے دیا۔ یہ تھی کہانی ایک لالچی وکیل کی جو سیدھے اور قانونی راستے سے اچھا خاصا کما رہا تھا۔ اس کا شمار علاقے کے کامیاب ترین وکیلوں میں ہوتا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا ہستا بستا خاندان بھی تھا، لیکن پھر زیادہ لالچ نے سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی عبرتناک سچی کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو سون۔